قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ اور میرا آج کا موضوع سخن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سیرت کے بغیر نہ مسلمانوں کا گزارا ہے اور نہ ہی کافروں کا گزارا ہے۔ ایک مسلمان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ دو طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی اور سچی محبت ہونی چاہیے، اور نمبر دو آپ کا کامل اتباع ہونا چاہیے۔ صرف محبت ہی محبت یہ ناکافی ہے، اور اسی طرح صرف اتباع یہ بھی ناکافی ہے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور گاڑی جب چلتی ہے تو اپنے ان دو پہیوں پر چلتی ہے، دو پہیے ہوں گے تو گاڑی چلے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان کی ایمانی زندگی تب چلے گی جب یہ دو باتیں اس کی زندگی میں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ صرف محبت یہ ناکافی ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اتباع بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر عزیز و دوستو محبت تو خوب کر لی، عشق رسول کے نعرے تو خوب لگا لیے، لیکن اتباع نہیں ہے تو کامل کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر اتباع کر لی، محبت نہیں ہے تو پھر بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ قدرتی بات ہے، بھتیجوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک ایسا بھتیجا کہ جس کا باپ نہ ہو، سر سے باپ کا سایہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہو۔ تو ابو طالب نے بڑی محبت کی آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ جو محبت کا سلسلہ تھا یہ 2-4 سال کے عرصہ پر محیط نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 8 برس ہوتی ہے تو دادا جان بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ وہاں سے یہ 8 سال کی عمر میں یہ محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور چلتا 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 جب ابو طالب جب فوت ہوتے ہیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں جو رہے 43 سال تک ان کی کفالت میں، اور یہ رفاقت رہی۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں گا کہ محبت کا یہ جو قصہ ہے یہ 43 سال کے ایک بڑے عرصہ پر محیط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور عزیز و دوستو پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کر اشعار کہے۔ کوئی چھوٹی بات ہے، اور وہ اشعار آج بھی مسلم شریف میں موجود ہیں جو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی محبت میں کہے ہیں۔ محبت بڑی تھی، لیکن عزیز و دوستو اتباع نہیں کی۔ آپ جو کلمہ جو دین لے کر آئے اسے نہیں ماننا، کلمہ نہیں پڑھا،
اور آخری وقت میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے قریب یہ عرض کیا کہ چچا جان میرے کان نے چپڑ چھڑو، ہائے کل میں قیامت والے دن اللہ کو کہہ تو سکوں گا کہ نہیں کلمہ پڑھے ایسے، لیکن ابو طالب نے ادھر ادھر دیکھا اور یہی کہا کہ بھتیجے محبت بڑی ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھے۔ اور آپ جانتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت میں نہیں جا سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف محبت ناکافی ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو کہ صرف محبت تو ابو طالب نے بھی بڑی کی۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ ہم تو سرکار کے ساتھ محبت کر بھی نہیں سکتے، محبت تو صحابہ نے کی تھی۔ ہاں ہم لائٹیں جلاتے ہیں، انہوں نے خون سے دیے جلائے ہیں۔ سرکار جا رہے ہیں، ایک گھر کو دیکھا کہ گھر کے اوپر ایک قبہ سا گنبد سا بنا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسے دیکھا، نظر فرمائی اور یاراں کو پوچھا ہے کدھا ہے، عرض کیتا کہ فلانے دے، بس۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو وہ گنبد ختم ہو چکا تھا۔ محبت صحابہ کی تھی، اسی تو کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر چلو برائے نام ہی ہمارے پاس محبت کا جو نام ہے وہ بھی اگر ہوگا تو صرف محبت ناکافی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ صرف اتباع بھی کافی نہیں ہے، بلکہ محبت اور اتباع یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ اس پر میں آپ کو مدینہ کے جو منافقین تھے ان کی مثال آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ یہ جو منافق مدینہ تھے، کلمہ پڑھا انہوں نے، پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے؟ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اتنی بڑی داڑھی اس کی، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت دا نمازی جماعت نال، اتباع کی، لیکن دل میں بغض تھا، محبت نہیں تھی۔ محبت نہیں تھی، دل میں بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں باقاعدہ اس کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ اس نے کہا، سورہ منافقون میں یہ مذکور ہے، اس نے کہا کہ اس نے معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ ہم عزت والے ہیں، یہ ذلیل ہے، یعنی محبت نہیں تھی، اتباع تھی۔ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی اتباع کرتے ہوئے ہاتھ باندھتا تھا۔ سرکار رکوع میں جا رہے ہیں، یہ رکوع میں جاتا تھا، یہ اتباع ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم امام کی اتباع کریں گے۔ یہ بھی رکوع کرتا تھا، یہ بھی سجدے کرتا تھا، جنگوں میں غزوات میں شریک ہوا، لو احد میں شریک ہوا، گیا واپس آ گیا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، محبت نہیں تھی، دل میں بغض تھا، اتباع تھی، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنا رویہ دکھایا اسے کہ جب یہ مر گیا، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ بیٹے جو عبداللہ تھے نا، وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، پیو منافق تو پتر سچا مسلمان۔ مر گیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے بڑے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، کچھ کر گزرو۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا یہ لے، اپنے پیو نو پوا دے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت پر تشریف لے گئے، اس کا منہ کھول کر اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا،
قبر میں خود اترے، جنازہ پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے نبی جی تسی ایک دو واری چھڈو 70 وار بھی یہ واسطے دعائے مغفرت کرو گے تے اسا انہوں نہیں بخشنا۔ کیوں کہ اتباع کرتا تھا لیکن محبت بولے ذرا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان کی ایمانی زندگی کی گاڑی تب چلے گی جب یہ دو پہیے محبت اور اتباع مساوی چلیں گے، رواں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اتباع کے لیے کامل نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، حضور کی سیرت کو اپنائے بغیر نہ مسلمان کا گزارا ہے نہ کافر کا گزارا ہے۔ بات صاف۔ کافر کو کافر رہتے ہوئے بھی نہ پڑھے کلمہ، نہ مسلمان ہو، کافر ہی رہے، کافر کو کافر رہتے ہوئے بھی سیرت اپنائے بغیر گزارا نہیں۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ سچ بولنا یہ کس کی سیرت ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کفریہ معاشرہ ہے وہاں جھوٹ ہوگا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا، کہ سچ جو میرے نبی کی سیرت ہے اس کے بغیر کفریہ معاشرے کی بھی گزارا نہیں ہے۔ پورا تولنا، اگر کافروں کے بازاروں میں پورا نہیں تلے گا تو وہ بازار بھی تباہ ہو جائیں گے، وہ کافر ہی رہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کافر ہو یا مسلمان ہو، سرکار کی سیرت کو اپنائے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، مسلمان ہو یا کافر ہو، کافر کلمہ پڑھ لے اچھی بات ہے، نہ پڑھے خصمہ دا سر کھائے، لیکن گل لے کہ اگر وہ سیرت کو نہیں اپنائے گا تو اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا معاشرہ، اس کی عدالتیں، اس کی کچہریاں اور اس کی بود و باش بھی تباہ ہو جائے گی۔ اتباع کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے۔ چنانچہ اتباع کے لیے اس سلسلہ میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے، اور ان دو چیزوں پر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نمبر 1 عبادات، یہ ایک لائن ہے عبادات کی، اور نمبر 2 معاملات۔ ہاں جی، نمبر 1 عبادات اور نمبر 2 معاملات۔ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلم ہو یا کافر ہو، سیرت کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اور میں یہ ثابت کرنے والا ہوں۔ عبادات کی لائن کو دیکھیں، آپ کے عبادات میں کامل نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی جی آپ رات کو جاگیں لیکن تھوڑا۔ کیوں جی؟ مجھ کو اور آپ کو، ساری امت کو حکم کیا ہے کہ ذکرن کثیرا، ذکر کرو میرا کثیر۔ سانو تو انو آکھیا جا رہا ہے چوکھا کرو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ سرکار کی عبادت کتنی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اے نبی جی عبادت کرو لیکن تھوڑی کرو۔ عبادت ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔
مجھ اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، انبیاء پر 6 نمازیں فرض ہوتی ہیں. لو ان پر، انبیاء پر تہجد بھی فرض ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھا کرتے. اور روزوں کا یہ عالم ہے کہ ہم سال میں 30 روزے رکھتے ہیں رمضان کا مہینہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال، ایام بیض اور اسی طرح جناب پیر جمعرات کا روزہ، یہ کل ملا کر علماء نے لکھا کہ سال میں 123 روزے رکھا کرتے تھے. ہم 30 رکھتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل ہے. نماز کیسی تھی؟ لمبی لمبی رکعتیں. حدیث میں آتا ہے اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں کہ پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے. ہائے، سوج جایا، اتنے اتنے بڑے سوج کر ہو جاتے تھے. لمبا قیام کیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھ دی ایک رکعت میں. سورہ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ النساء، ساریاں پڑھ ایک رکعت. فرماتے ہیں پھر رکوع میں گئے تو جتنا قیام تھا اتنا لمبا رکوع فرمایا. سجدے میں گئے، جتنا قیام تھا سجدہ بھی اتنا ہی تھا. تو عبادات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی عبادات کے ذریعہ سے امت کو جو سبق اور درس دیا، اس سبق اور درس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا جیسے بھی ہو پڑے، جیسے بھی ہو پڑے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے کثرت سے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت قیام میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور فرمایا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے پیسنے کی آواز ہوتی ہے. عزیر کا عزیر القدر، ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی. ہائے، امت کا غم میں اتنا تھا. ہاں ایسے. اور میرے عزیزو دوستو، رونا اتنا تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی جی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو مار ہی دیں گے؟ تو عبادات میں نمونہ کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز ہے معاملات. بھائی اس سلسلہ میں آپ حضرات توجہ فرما لیں کہ عبادات تو کسی نہ کسی درجے کی ہماری ٹھیک ہیں. میں اکثر اپنے خطبات میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ عبادات تو چلو کسی نہ کسی درجے میں ٹھیک ہے، معاملات میں بڑی کوتاہی. چھوٹے بڑوں کا ہم حق نہیں ادا کرتے، جھوٹ شوٹ مار کے ہم سودا بھی بیچ دیتے. معاملات میں جناب ہم داڑھی ماشاءاللہ بہت بڑی رکھی ہوئی ہے لیکن چھرا اتنا ہی تیز ہے. ہاں جی، حاجی صاحب ہیں لیکن جناب وہ معاملات میں زیرو ہیں. بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے. وراثت میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق. کون دے گا وہ حق؟ یہ یہودیوں کی ثقافت ہے اور یہ ہندوؤں کی ثقافت ہے کہ ہندوؤں کے ہاں صرف بیٹا وارث بنتا ہے، بیٹی وارث نہیں بنتی.
اسلام نے جہاں بیٹے کو وراثت میں حق دیا ہے بیٹیوں کو بھی دیا ہے، دیو نہ دا حق نہ۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، نمونے کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عبادات اور نمبر دو معاملات۔ معاملات میں ہم تین چیزوں کو فوکس کریں گے۔ نمبر ایک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، یعنی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ نمبر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کیسی تھی، اور نمبر تین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کیسی تھی۔ اب میں ان تینوں پر مختصر بات کر دیتا ہوں۔ خانگی زندگی میں، گھر کی زندگی میں سرکار کیسے تھے، اس کے لیے مشہور حدیث پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ خیارکم خیارکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، بخاری شریف۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ آپ کی گھر کی زندگی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندنے لگتی، جا کر آٹا گوندنے لگ جاتے۔ ہاں جی، روٹیاں پکانے لگتی تو روٹیاں پکانا شروع کر دیتے۔ طبقات کے لیے نمونہ، مسجد نبوی کی جب تعمیر کا موقع آیا، خود مزدور کی طرح گارے مٹی کو اٹھایا اور خود مزدور کی طرح گارے مٹی کو اٹھا کر مزدور کی عزت کو بڑھایا ہے۔ اے مزدورانو چڑکیا نہ کرو، اس لیے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی میرے مصطفیٰ بھی مزدوروں کی طرح کام فرما رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ گھر میں بکری آ گئی، بکری کو خود ذبح کیا، بکری کو خود ذبح کر کے یہ بتایا کہ یہ عمل ہے، یوں اس کو ذبح کرنا ہے، یوں کھال اتارنی ہے، یوں اس کو، اور کسائی کے لیے نمونہ بنے۔ کسائیوں کو بتایا کہ اس طرح کام کرنا ہے، اس طرح ذبح کرنا ہے، اور کسائیوں کے لیے نمونہ بن کر یہ ہدایت عطا فرمائی، دیکھو گوشت بیچتے وقت ڈنڈی نہ مارنا، گوشت کو پانی نہ لگانا، کتے بکری کر کے تے کھوتے گاما کر کے نہ بیچے جے۔ لا الہ الا اللہ۔ کپڑے پھٹ جاتے تھے خود سی لیا کرتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تھا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، کپڑے سی کر درزی کے لیے نمونہ، جوتے خود گانٹھ کر یہ درس ارشاد فرمایا کہ یہ جو موچی ہے تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ گھر میں مہمان آ گئے، رات کو دست لگ گئے، بستر خراب ہو گیا، صبح بھاگ گئے، بستر خراب ہو گیا، صبح بھاگ گئے، صبح اٹھے دیکھا بستر سارا پخانے سے آلود ہے، خود دھویا، دھوبی کے لیے نمونہ بنے۔ اب آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی پر۔ ایفائے عہد کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انتظار کیا۔ ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہیں ٹھہرے، میں پیسے لے کر آتا ہوں، وہ ٹر گیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار وہاں پر کرتے رہے۔ کون ہے جو آج ایسا کرتا؟ لاؤ دنیا میں کون ہے جو ایسا کرے گا؟ اور تیسرے دن اس کا ویسے ہی گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ سرکار وہیں کھڑے ہیں، فرمایا یار منتے اج تیجا دینے تیرا انتظار کرتے ہیں۔ انہیں آکھیا اچھا،
پھر لے آؤ پھر منو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کموا کر دیتے تھے۔ کیا جی؟ کیوں جی؟ کما کر نہیں، کما کر نہیں، کما کے دینا تے اگلے نو ہور او کی انہوں آندے نے وہ تو ہور چوڑ ہو جائے گا، وہ کہے گا بابا لبدا ہے پہ بہرو وہ کر رام نال۔ کما کر نہیں، کموا کر دیتے تھے، یعنی کمانے کے ڈھنگ بتاتے تھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بڑی پریشانی، کارج کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا کرو گھر کا سامان اکٹھا کر کے لاؤ، اکٹھا کر کے لائے، کتنے پیسے بنے؟ اتنے۔ فرمایا اس سے ایسا کرو بازار سے ایک کلہاڑی لے آؤ اور جنگل سے ایک لکڑی لے آؤ، اور جب وہ دونوں چیزیں لے آئے خود اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگایا۔ فرمایا جاؤ نا لکڑیاں کٹتے ویچ جا کے۔ یہ ہے کموا کر دینا۔ اب آتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کیسی تھی، اس پر تھوڑی سی روشنی ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب مدینہ تشریف لائے تو اپنی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیوں جی؟ تھی کوئی مدینہ منورہ میں کوئی پراپرٹی تھی سرکار کی؟ اپنی کوئی جگہ نہیں۔ 10 سال محنت فرمائی، سیاست کی۔ سیاست گندی چیز نہیں ہے، یہ تو آج کے سیاستدانوں نے اسے گندا کر دیا، میرے مصطفیٰ نے سیاست فرمائی ہے۔ 10 سال محنت فرمائی، سیاست کی۔ چنانچہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ میں آتے ہیں 1 انچ زمین بھی اپنی نہیں ہے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور 1,44,000 اسلامی فوجی تیار تھے، فوجی دستہ، آرمی جسے کہتے ہیں۔ 10 سال محنت، ایسی سیاست فرمائی۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آپ کا نمونہ غزوہ احد کو جانتے ہیں آپ؟ واقعہ آپ نے سنا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک خاص بات، آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار اور جرنیل اعظم ہونے کی حیثیت سے آپ نے پورے وہ جو میدان جنگ تھا نا اس کو دیکھا پہلے، پھر اس کو فالو کیا، پھر اس کو پورا ریسرچ فرمائی۔ ریسرچ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو درہ ہے نا، یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے جرنیل تھے، کہ آپ نے فرمایا اس درے سے حملہ ہوگا، تسا اینو نہیں چھڑنا۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ چنانچہ آپ نے جہاں سے فرمایا تھا، صحابہ نے اس درے کو اجتہادی غلطی کی بنا پر چھوڑا، پھر حملہ ہویا۔ اتنا بہترین منصوبہ ساز۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہی فتح فرمائی۔ ایک بہترین جرنیل اور ایک بہترین سپہ سالار کی چند خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بہت کم جانی نقصان ہو، اپنا بھی اور دشمن فوج کا بھی، جانی نقصان کم ہو۔ اے نہیں کہ اپنا تو کم ہو، اگلے آدھے پاوے ہو کیوں نو آندے نے بالکل ہی مکا دے ہو، نہ، یہ بھی کوئی کامیاب جرنیل نہیں ہے۔ چنانچہ جانی نقصان بہت کم۔ توجہ، کوئی شکست نہیں۔ نمبر 3، اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں گنوایا۔ فتح تو کیے، لیکن اپنا جس پر
اسلامی پرچم آیا 1 انچ بھی پھر اس میں کم نہیں ہوا. یہ ہے کامیاب جرنیل کی 3 نشانیاں. اور جنگیں کتنی لڑی؟ 27 غزوات. کتنے جی؟ 27 غزوات اور 72 جنگیں. گویا کہ یہ بنتی ہیں 99. 10 سال کے عرصے میں 100 لڑائیاں لڑی ہیں. تسی آندے ہو ایک واری ملک جنگ لڑ لوے نا تو 100 سال پیچھے ٹر جاندہ ہے. یہ سبق ہمیں کفر نے پڑھایا ہے. ورنہ آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں, آپ جائزہ لے, جغرافیہ دیکھیں, جو ملک جنگ میں رہے ہیں وہ ترقی کرتے رہے ہیں. گزشتہ صدی میں جو بڑی لڑائیاں ہوئیں وہ جاپان نے کی, چائنا نے کی اور اس نے کوریا نے کی. ان 3 ملکوں نے بڑی جنگیں کی ہیں. آج یہ تینوں ملک ترقی پر ہیں. ساڑھے کانے چے ڈال دیتا گیا نا جنگ نہیں امن, جنگ نہیں امن, جنگ نہیں کرنی امن. اسی جناب ایسے بزدل ہوئے ہیں, تھلے تو تھلے ہی جا رہے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھیں, گزشتہ 30 سال سے وہ حالت جنگ میں ہے. 20 سال تے افغانستان چلا کے گیا ہے نا. آپ جغرافیہ پڑھیں, عمرانیات کو پڑھیں, پوری دنیا کو دیکھیں. جن ملکوں نے جنگیں کی ہیں انہوں نے ترقیاں کی ہیں, اور جن ملکوں نے جنگیں نہیں کی ساڑھے اگر چپ کر کے بیٹھے رہنے وہ تھلے ہی گئے. یہ منظرنامہ ہے, یہ زمینی حقائق ہے, ان کا نہیں انکار کیا جا سکتا. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں. میں نے کہا 100 جنگیں لڑیں. 100 جنگوں میں کافروں اور مسلمانوں کنیاں جنگاں 100. اسی ایک کے چھوٹے لا چھڑنے ہیں. اب دیکھو ذرا 100 جنگیں لڑیں. 100 جنگوں میں مسلمانوں اور کافروں کے کل مقتولین, جو مسلمان شہید ہوئے وہ بھی اور جو کافروں کی طرف سے مارے گئے ان کی تعداد 1018. اتنا کم جانی نقصان. کتنی جی؟ 1018. 759 کافر مارے گئے اور 100 جنگوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے. اس لیے کہ حضور کی سیاسی زندگی جو ہے وہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. اچھا جی, یہاں تک تو بات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا سیرت اپنائے بغیر گزارا نہیں. میں نے شروع میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کافروں کا بھی سیرت اپنائے بغیر گزارا نہیں. کافر کافر ہی رہیں, نہ کلمہ پڑھن, کافر کافر ہی رہیں. لیکن کفریہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کافر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا معاشرہ اچھا ہو, کافر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بود و باش اچھی ہو, تو ان کا بھی سیرت کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں مثالیں دے چکا ہوں کہ سچ بولنا میرے نبی کی سیرت, پورا تولنا میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. یہ ضرورت یا اسی طرح اور جتنی یہ باتیں ہمارے ہاں ہیں, یہ ساری ضرورتیں صرف مسلم معاشرہ کی نہیں ہیں, کفریہ معاشرہ کی بھی. اگر کفریہ معاشرے میں پورا نہیں تولا جائے گا تو وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کافروں کو بھی میرے مصطفیٰ کی سیرت اپنائے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیں, اس وقت دنیا میں سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب اصل حالت میں موجود نہیں. کوئی کتاب بھی, الہامی کتابیں, آسمانی کتابیں, کوئی اصل حالت میں نہیں. اچھا, کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے. محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حفاظت کا وعدہ ہی نہیں کیا. حفاظت کا وعدہ تو قرآن کے ساتھ ہے. ان کے لیے
ان کو ختم کرنا تھا، ان مذاہب کو ختم کرنا تھا، اس لیے حفاظت کا بھی انتظام نہیں فرمایا۔ اسلام کو باقی رکھنا تھا، قرآن کو باقی رکھنا تھا، حفاظت کا انتظام بھی فرمایا۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں 2 موقع ایسے آئے کہ تورات دنیا سے بالکل ختم ہو گئی، قرآن آج تک اور قیامت تک نہیں ختم ہوگا۔ 2 موقع ایسے آئے کہ تورات دنیا میں تھی نہیں۔ ایک تو اس وقت کہ جب یہودیوں پر بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا، جب اس نے حملہ کیا تو یہودیوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹا، ان کی کتاب کو، تورات کو بالکل دنیا سے ختم کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ تورات جب دوبارہ لکھی گئی تو اندازے سے لکھی گئی۔ تورات آج یہ جو مشترکہ بائبل ہے یہ انگلش زبان میں ہے، جبکہ تورات جس زبان میں نازل ہوئی وہ آرانی زبان تھی، وہ دنیا سے وہ زبان ہی مک گئی ہے۔ اج دنیا تے کوئی فرد بھی آرانی زبان نو نہیں جانتا۔ انجیل کا معاملہ کیسا ہے؟ ہزاروں انجیلیں عجیب حادثاتی طور پر انجیلیں ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو ان کے بڑے بڑے جو حواری تھے انہوں نے پوری دنیا میں لیٹر بھیجے، جنوں تھوڑی بہت بھی انجیل ہوندی ہے وہ لکھ کے بھیجے، وہ ہزاراں آ گئی ہیں۔ مزے کی بات ہزاروں آئیں، کوئی آپس میں نہیں ملتی۔ اور یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ پھر انہوں نے آکھیا کہ انہیں ہزاراں نے انہاں چوسی کیڑی منی ہے، چنانچہ ایک ٹیبل کے اوپر وہ ساری رکھی گئی، اس ٹیبل کو ہلایا گیا، 4 اوپر رہ گئی، باقی سب نیچے گر گئی۔ جو 4 اوپر رہ گئی تھیں ان کو پھر انجیل مان لیا گیا۔ اور وہ 4 کون سی تھی؟ متی، لوکا، کیتھولک اور یوحنا۔ یہ 4 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے، صحابہ کے آگے شاگرد۔ یہ 4 تھے، ان 4 کی اوپر پڑی رہ گئیں، اور آج دنیا میں ان 4 کے نام سے متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، کیتھولک اور یوحنا۔ اور انجیل خود یہ کہتی ہے کہ میں غلط ہوں۔ چنانچہ مارک چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 9 سے لے کے 20 تک انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ میں غلط ہوں۔ آج کی انجیل کہتی ہے کہ مریم علیہ السلام اتنی بھی پاک دامن نہیں تھی۔ یہ تو قرآن نے بتایا کہ مریم پاک دامن تھی۔ تو میرے عزیزو دوستو، کوئی کتاب محفوظ نہیں، کوئی مذہب محفوظ نہیں سوائے اسلام کے، لہذا قرآن اور سیرت کے بغیر، سیرت کو اپنائے بغیر کافروں کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔